يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک پرسکون اور خوشگوار اور اطمینان بخش زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہر انسان اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے دل و دماغ کے سکون کا سب سے بڑا طالب ہوتا ہے، اور وہ اسی بات کا متلاشی اور اسی بات کی تحقیق اور تفتیش اور طلب میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جس سے اس کے جسم، اس کی روح، اس کے دماغ، اس کے دل، اس کے باطن، اس کی طبیعت کو قرار، تسلی اور سکون حاصل ہو۔ یہ انسان کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہے۔ جو پرسکون رہتا ہے تو غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ جب پرسکون رہتا ہے تو اپنے زندگی کے مقصد کو جانتا ہے۔ لیکن اس بات پر ہم متفق تو ضرور ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا اطمینان، سب سے بڑی نعمت جو اس کو زندگی میں حاصل ہوتی ہے وہ سکون ہے، وہ راحت ہے، وہ اطمینان ہے۔ لیکن اب اطمینان اور سکون جو ہے وہ اصل میں حقیقی طور پر ہے کیا؟ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو طلب کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کا زاویہ نظر ہے اور ایک اللہ رب العالمین کا دیا ہوا وہ کامل دستور ہے۔ انسان تو یوں سمجھتا ہے کہ مال، دولت، دھن، تمام چیزیں انسان کو مل جائے تو طبیعتیں پرسکون ہوتی ہیں، لیکن یہ ناتمام اور غیر مکمل حقیقت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کے پاس مال تھا وہ بھی بے سکون رہا۔ خودکشی کا کرنا یا ایسی حرکات اور ایسے کام کرنا جو ایک انسان کے اخلاق اور طریقے سے یکسر خلاف ہے، جھگڑا، لڑائی، بغض، حسد، تکبر، کینہ، کرپشن، جھوٹ، زمینوں پر قبضے، لوگوں کی جان لینا، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ایک بے سکون انسان کی علامت ہے۔ تو جو بے سکون شخص ہوتا ہے اس سے اس قسم کی بربریت، تکبر، انا پرستی، بغض، حسد
اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اقتدار کا گھمنڈ اور اپنے مقابلے میں ہر شخص کو ختم کر دینا، برداشت اس سے چلا جانا، صبر اس سے چلا جانا، نعمتوں کا شکر چلا جانا، یہ بظاہر شکل و صورت اور ماحول کے طور پر تو ہمیں کوئی اطمینان بخش لگ سکتا ہے، لیکن یہ بے سکونی اور بے اعتمادی اور یہ ڈسٹرب شخص کی نشانی ہوتی ہے، جس سے اس قسم کی غیر اخلاقی اور غیر انسانی اخلاق کا اظہار ہو رہا ہے۔ پرسکون انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کے سکون کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے رشتے، ناطے، تعلق، ضابطے کو بڑے بیلنس کے طور پر وہ حل کرتا ہے۔ وہ معاشرے کے لیے درد سر نہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوتا ہے۔ پرسکون شخص کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ کسی کی ذات یا اس کی مال یا اس کی جہ پر حملہ کرنے کی طلب نہیں رکھتا۔ تو حقیقی طور پر یہ ہے کہ پرسکون انسان جب ہوتا ہے تو وہ انسان کامل ہوتا ہے۔ تو خوشگوار زندگی اور پرسکون زندگی کا سب سے پہلا راز جو ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ یہ کوئی ایک مذہب کا بائی فورس دیا جانے والا نظریہ نہیں ہے۔ اگر بندہ تھوڑا سے پریکٹیکل کرے اور اس پر غور و خوض کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی بے ڈھنگی زندگی کو اگر کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی امید، کوئی حقیقت، کوئی طلب اسے بیلنس کر سکتی ہے تو وہ صرف اس کی مالک کی محبت ہے، اس سے ملاقات ہے، اس کا مراقبہ ہے، اس کی موجودگی ہے اور اس کی حضوری ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر ایک خاص ٹرمینالوجی، ایک خاص اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اخلاص۔ اخلاص کا لفظ ہم اکثر احادیث میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں۔ یہ اخلاص جو ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت ہے جو طبیعت کی بے چینی، بے سکونی کو قرار کی طرف لے آتی ہے۔ اور اخلاص کا مقصد کیا ہے وہ یہاں پر ہم ابھی ذکر کرنا چاہیں گے۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آپ کی خدمت کے اندر چند باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور اب اس کو ذرا لے کر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ دنیا، سکون سے بیٹھیں، سکون سے، پرسکون، ایک دم ساکت ہو کر بیٹھ جائیں، انٹرپ نہ کریں، توجہ کیجئے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اسلام دنیا کی طلب کو منع نہیں کرتا، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے عورت، بچے، مال، دھن، دولت، ان تمام کی محبت کو تمہارے دل کے اندر اس کی کشش کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ایک معاشرہ سامنے آئے، اور آخر میں فرمایا کہ وَعِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اس سے بڑا اجر اور اس سے بڑا سکون اور اس سے بڑا قرار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یعنی بتایا گیا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا وسیلہ دنیا ہے۔ دنیا ہی کے اعمال آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو فراموش کر دینا اور ایک تجرد اور سنیاسی زندگی گزارنا، یہ شریعت مطہرہ کو کبھی تجرد کی زندگی مقصود نہیں۔ اس لیے حضور نے جماعت صحابہ سے کہا تھا کہ تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ فرمایا حضور آپ۔ تو فرمایا میں گھی بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری روح کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے خدا کا تم پر حق ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو استعمال کرنے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے استعمال کو دائمی بناؤ اور نفع بخش بناؤ۔ اور نفع بخش کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی، بچوں، مال، کاروبار سے تلذذ اور حصہ تو حاصل کر رہے ہو، لیکن رب کی دی ہوئی نعمت کا شکر
اور اپنا مقصود حصلی رب کریم کی ذات، اس کے حکم کی اطاعت، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرو گے تو یہ نعمت عارضی نہیں، دائمی ہو جائے گی، اور یہ دنیاوی کام نہیں ہوگا بلکہ عبادت بن جائے گا.